امریکہ کی طرف نظر ڈال کے دیکھ لو، جب بغداد پر کروز میزائلیں داغتا ہے نا، کروز میزائلیں، تو آج بغدادی بابا جو ہیں عبد القادر جیلانی بغدادی، ان کی قبر کی حفاظت کے لیے آج ہندوستانی مسلمانوں کو جلوس نکالنا پڑتے ہیں۔ بابا کی قبر کی توہین ہو رہی ہے، مقدس مقام پر بمباری ہو رہی ہے، کم سے کم ان قبروں پر بم نہ گراؤ۔ یہ ہمارے بڑے بابا کی قبر وہاں موجود ہے، اندازہ لگاؤ جو بابا پوری دنیا بدل سکتے ہیں، تمہاری دعائیں اللہ تک لے کے جا سکتے ہیں، وہ امریکہ کی کروز میزائل ہاتھ میں لے کے امریکہ نہیں پھینک سکتے، لے واپس۔ غور کر کے دیکھو، کمزوری نظر آئے گی، کمزوری، اور کمزوری ایسی کہ اللہ نے مذاق اڑایا ہے، اللہ نے مذاق۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ اسی لیے کہتے ہیں قرآن کو نہ پڑھو۔ کیوں؟ قرآن پڑھیں گے تو ہمارے باباؤں کی پول کھلے گی، قرآن پڑھیں گے تو جن کے پیٹ کی توندیں بڑی ہو رہی ہیں ان کی پولیں کھلیں گی۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ نے اپنے آپ کو الگ کر دیا۔ کتنا قرآن اور اللہ کی قسم جتنا پڑھو اتنی برکت۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارتے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکار رہے ہو، اللہ چیلنج دیتا ہے، ہم نہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، من کہہ دیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی کو بھی جنم نہیں دے سکتے، ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پکار کے دیکھو، لن یخلقوا ذبابا، سب مل جائیں، اور اللہ نے کیا کہا؟ ذبابن، کتنا کمزور بتا دیا ہے۔ اجمیر والوں کو لے لو، بدایوں والے کو لے لو، بغداد والے کو لے لو، اور آپ کے بغل میں دائیں بائیں بھی ہیں بہت سے بابا، ان کو لے لو۔ اللہ نے کیا کہا؟ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک تو ہوتا لا یخلق، نہیں پیدا کر سکتے، اللہ نے لا نہیں کہا۔ اگر عربی جانتے ہو تو سنو، اور نہیں جانتے ہو تو کسی مدرسے میں جا کے پڑھ لو۔ لن کہا، لا نہیں کہا اللہ نے۔ لن یخلقوا، لن اور لا میں فرق ہوتا ہے، لا کے معنی نہیں اور لن کے معنی ہرگز نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ لوگ ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا ہرگز پیدا نہیں کر سکتے۔ اور آگے بہت بڑا چیلنج، ایک مکھی کسی ایک بابا سے نہیں، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے ہندوستان نہیں پوری دنیا کے بابا مل جائیں۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے ساری کائنات کے پیر، ولی، بزرگ سارے کے سارے مل جائیں تو سارے کے سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور ایک مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، ایک مکھی کو پیدا کرنا اور اس میں روح ڈالنے میں تو ان کی نانی مر جائیں گی اور چھٹی کا دودھ ان کو یاد آ جائے گا۔ ایک مکھی تو چھوڑو، سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ قرآن نے آگے کیا کہا؟ ارے مکھی پیدا کرنا تو دور، شب برات کے حلوے تو بہت کھاتے ہو گے، چلو تمہارے شب برات کے حلوے پر ہی کوئی مکھی بیٹھ جائے، مکھی تو بہت دور ہے پیدا کرنا۔ تم بابا ہو نا، بابا، ہائے ہائے بیٹا بیٹی دلا دیتے ہو، ذرا بریلی میں جاؤ، بیٹا دینے والا الگ ہے، بیٹی دینے والا الگ ہے۔ احمد آباد میں چلے جاؤ، سیدی موسیٰ سہاگ ہیں، وہ چوڑیاں پہنے رہتے تھے، وہ بیٹی دینے کا کارخانہ کھولے ہوئے ہیں، اور شاہ عالم بابا ہے وہ بیٹا ہی بیٹا دیتے ہیں، وہ بیٹی نہیں دے سکتے۔ جس کو بیٹا لینا ہوتا وہ شاہ عالم بابا کی قبر پہ جاتا، اور جس کو بیٹی لینا ہوتا وہ موسیٰ سہاگ کی قبر پہ جاتا ہے۔ کبھی کبھی معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، سیدی موسیٰ سہاگ کی قبر پہ جانے کے بعد بھی بیٹا مل جاتا ہے، جبکہ بیٹی دینے کا یہ کارخانہ کھولے ہوئے ہیں بیچارے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے؟
مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، تمہاری مٹھائی پر، تمہارے حلوے پر، چلو میں حلوہ لے لوں کیونکہ حلوہ زیادہ یاد رہے گا، کیونکہ ہر سال کھاتے ہو نا، تو حلوے پر، شب برات کے حلوے پر، تمہاری کسی میٹھی چیز پر اگر مکھی بیٹھ گئی، مکھی پیدا کرنا تو دور، مکھی بیٹھ گئی، مکھی کتنا لے گی، مکھی کتنا کھائے گی، مکھی کتنا دانہ لے گی؟ مکھی کو کھا گئی تھوڑا سا حلوہ، تھوڑی سی مٹھائی لے کے اڑ گئی۔ اللہ کہتا ہے وَإِن يَطْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا شَيْئًا، اگر مکھی تھوڑی سی مٹھائی لے کے اڑ گئی، شَيْئًا تھوڑا سا چھین لے گئی، تھوڑا سا لے کے چلی گئی، لا يستنقذوه منه، تو یہ سارے کے سارے بابا مل جائیں تو یہ اس مکھی کو پکڑ کے اس سے وہ مٹھائی چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ کتنے کمزور ہیں۔ مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، مکھی جو لے کے اڑ رہی ہے اس کو پکڑ کے اس سے چھین کے بھی دکھا دیں۔ مار سکتے ہو تم، یہاں بیٹھ جاؤ، جوتا اٹھاؤ، ایک مکھی ماری، دو ماری، تین ماری، مار سکتے ہو، لیکن جو مکھی مٹھائی لے کے اڑی ہے اس کو پکڑنا، اور اکیلے مت پکڑو، اکیلے مت پکڑو، سارے کے سارے مل کر پکڑنا چاہیں تو نہیں پکڑ سکتے، اور اگر پکڑ بھی لیں تو چھین نہیں سکتے۔ لا یستنقذوہ منہ، اس سے نہیں چھین سکتے۔ قرآن پول کھول لا نا، اسی لیے کہتے ہیں قرآن مت پڑھو، قرآن پڑھو گے تمہاری سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے قرآن، یہ تو مولویوں کے سمجھنے کے لیے آیا، مولوی خود نہیں سمجھ رہا، اس کو سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے، 18 علوم۔ قرآن تمہاری معلوم ہے، لوگ قرآن پڑھیں گے تو سوال کریں گے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، سنیے قرآن نے کیا کہا، لا یستنقذوہ منہ، یہ اس سے مٹھائی بھی نہیں چھین سکتے، اور اتنا ہی نہیں، آگے قرآن نے جوتا مارا ہے، سنو کتنے کمزور ہیں، ضعوفت طالب والمطلوب، ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا طالب اور مطلوب، جو مانگ رہا ہے اس سے وہ بھی کمزور، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، پکارنے والا بھی کمزور اور جس کو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور۔ ضعوفہ، ضعوفہ کہاں آتا ہے؟ کسی چیز کی حقارت کے لیے، ضعیف کے معنی کمزور، ضعیف کے معنی عربی میں کمزور، لیکن کہنا ہو ضعوفہ کتنا کمزور، یعنی اس کی حقارت بیان کی جاتی ہے، جیسے بئیس یا بیس کے معنی برا، کہتے نہیں جہنم، کہتے نہیں بئس المہاد، بئس المقام، کتنا برا ٹھکانہ ہے، تو یہ مد یا ضم کے لیے لفظ آتا ہے۔ ضعوفہ، ضعوفہ یا ضعوفو کے معنی کمزور، اور کہنا ہو کہ ضعوف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی کمزور اور مطلوب یعنی جس کو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور، پکارنے والا بھی کمزور اور جس کو پکار رہا وہ بھی کمزور۔ کیا کہا؟ یعنی کمزور کمزور کو پکار رہا ہے، مخلوق مخلوق کو پکار رہا ہے، بیمار بیمار کو پکار رہا ہے۔ ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ یار آدمی بہت ضعیف ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، بیمار بیمار کو پکار رہا ہے، وہ تو بیچارہ خود ہی بیمار ہے جو مر گیا۔